قادر صاحب آپ پروگرام میں بڑے لیٹ آپ آئے. جو شروع میں 20 منٹ میں نے کیا, مجھے جو ایکچولی میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ملک بینکرپٹ ہو رہا ہے, ملک ادھار پہ ہے, ملک قرضوں پہ ہے, ملک نے اگلے سال بھی $25 بلین دینا ہے, تو آج صبح کو یعنی چیف جسٹس صاحب تو کہتے تھے کہ ہماری تنخواہیں کاٹ لو اور الیکشنز کروا دو. آج صبح میں اٹھا تو پتہ چلا کہ جج صاحبان کی پتہ نہیں کتنے لاکھ تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, مراد بڑھ گئی ہیں, اور جو 40 ارب روپیہ آیا ہوا ہے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے سے, اس کا حساب ہی نہیں مل رہا کہ وہ کس اکاؤنٹ میں اور اس کا سود کون کھا رہا ہے. اور جو ڈیم فنڈ بنا ہوا تھا اس کے اوپر جتنا آ گیا, یعنی میں اگر پتہ کرتا ہوں عرفان قادر صاحب سے, میں یہ پوچھتا ہوں جناب عرفان قادر صاحب, آپ اتنے مایہ ناز اٹارنی جنرل, پتہ نہیں کون کون سے عہدے آپ کو ملے ہوئے, مجھے بتائیں کہ ہماری عدلیہ کے اوپر کیا خرچ ہو رہا ہے, کیا مراد ان کو مل رہی ہیں. تو مجھے رجسٹرار کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن میں نہیں آتا. یار عرفان صاحب یہ کیسی جمہوریت ہے؟ رجسٹرار بالکل غلط کہتا ہے, یہ رائٹ ٹو انفارمیشن میں آتا ہے کیونکہ اٹ از ان پبلک انٹرسٹ کہ یہ جو بھی تنخواہیں ہیں, جو مراعات ہیں, ان میں پیرٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صدر پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیڈرل منسٹرز اور ان کے لیول کے لوگ جو ہیں ان کی تنخواہیں کم ہوں اور ججوں کی زیادہ ہوں. تو یہ تو ایبسولوٹ ڈسکریمنیشن ہے, کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اور یہ جب کہتے ہیں کہ ہم کسٹوڈینز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اور ہم نے انفورس کرنی ہے کانسٹیٹیوشن, تو پھر یہاں پہ اپنی تنخواہیں جب وہ کا موازنہ کرتے ہیں دوسرے بڑے عہدوں سے جو کہ ان سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں, تو یہ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کیا یہ زیادہ کام کرتے ہیں باقی لوگوں سے؟ یہ چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں. میں نہیں کہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں, لیکن کیوں کتنی سمر ویکیشنز ہوتی ہیں؟ مجھے تو آج تک اپنا یہ پی این اے نے سمر ویکیشن نہیں دی ہے, نہ ونٹر ویکیشن دیتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس چیز کو انہوں نے بھی دیکھنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, بیکاز لا جو ہے وہ ایکولی اپلائی کرنا چاہیے اور مراعات جو ہے وہ بھی اس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے اور اکارڈنگ ٹو پوزیشن ہونا چاہیے. عرفان قادر صاحب آپ تو مجھے یہ کہتے تھے جب آپ ایک دفعہ مجھے ریپرزینٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں, اور آپ نے بڑا مجھے سرزنش کر کے کہا تھا کہ دیکھیں ججز کے اوپر بات نہ کیا کریں کیونکہ یہ نہ اخبار پڑھیں گے نہ ٹی وی دیکھیں گے, یہ نہیں چاہتے کہ انفلوئنس ہوں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, آپ کے چیف جسٹس نے یوٹیوبرز اور جرنلسٹوں سے ملاقات کی ہے اور پورے راز و نیاز کیے ہیں ہفتے کے دن. کون سی آپ مجھے پٹیاں پڑھا رہے تھے عرفان صاحب؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, اور چیف جسٹس صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ اس طرح سے ایک خاص گروپ کے لوگوں کو اس طرح سے ملتے, اگر کہ وہ ملے ہیں تو, اور آپ کی وساطت سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے, تو یہ چیف جسٹس کو زید نہیں دیتا کہ چند لوگوں کو ملیں اور ساروں کو نہ ملے اور اس طرح سے, بلکہ ان کے تو کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پبلسٹی بھی نہیں سیکھ کریں گے اور وہ میڈیا میں بھی نہیں جائیں گے. یہ کوڈ آف کانڈکٹ کا حصہ ہے کہ یہ ایسی ایکٹیویٹیز وہ کریں گے ہی نہیں, ان کا سوائے اپنے فیصلوں کے, کورٹ ورک کے, اس طرح کی چیزوں میں وہ ڈسکریج کیا کوڈ آف کانڈکٹ میں ان کو. اچھا, تو عرفان قادر صاحب جتنے میں سوالات اٹھا رہا ہوں اپنے وی لاگس میں اور اپنے چینل پہ, کتنے چانسز ہیں میرے اوپر کنٹیمپٹ لگنے کے؟ آپ کو بالکل کنٹیمپٹ نہیں لگ سکتی کیونکہ آنیسٹ ایکسپریشن آف اوپینین جو ہے اور جس میں سچائی ہو وہ ویسے ہی اس وہ کنٹیمپٹ میں کے زمرے میں نہیں آتا. سچائی یہ ہے عرفان قادر صاحب کہ ہم عوام کو کہتے ہیں قربانیاں دیں, ہم مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں, لیکن ہماری اشرافیہ جو ہے وہ اپنی مراد میں اضافے کرتی رہتی ہے. اور ابھی اب دیکھیں اس کے بعد کوئی ریزن رہ جاتا ہے کہ ہم لوگ ایز اے اسٹیٹ, ایز اے کنٹری ارریلیونٹ نہ ہو باہر کی دنیا کے لیے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ پبلک انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے, اور اپنا جو ذاتی مفاد ہے اس سے باہر نکل کے ہمیں قوم کا سوچنا پڑے گا, ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے جب قوم جو ہے پھر سب کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی.